أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ حیرت کو ظاہر کرتے ہوئے پہنچا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ اور قصہ سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس بات پر تعجب ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلا شخص نہایت عبادت گزار تھا، پھر وہ شہید بھی کر دیا گیا، اور دوسرا اس سے پہلے جنت میں داخل کر دیا گیا. صحابہ کرام نے اپنی حیرانگی کو ظاہر کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا لوگوں کیا دوسرا شخص 1 سال تک زندہ نہیں رہا؟ لوگوں نے عرض کیا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کیا اس نے 1 سال میں رمضان کا مہینہ نہیں پایا؟ اللہ اکبر. فرمایا اللہ کے نبی اس نے رمضان کا مہینہ پایا. فرمایا کیا اس نے روزے نہیں رکھے؟ کہا ہاں اس نے روزے رکھے. کیا اس نے نمازیں نہیں پڑھی؟ کہا ہاں اس نے نمازیں پڑھی. کیا اس نے اتنے سجدے نہیں کیے؟ کہا ہاں. تو کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کہا ہاں. تو پھر فرمایا تو اسی وجہ سے ان دونوں کے درجوں میں زمین و آسمان کے فاصلوں سے بھی زیادہ دوری ہو گئی. اللہ اکبر. ماہ رمضان پانے کے بعد سال بھر کی نمازیں اور پھر اتنے سجدے کرنے پر شہید سے پہلے اس شخص کو جنت میں داخلہ مل گیا. یہ رمضان کی فضیلت ہے دوستو. ہماری زندگیوں میں رمضان آ رہا ہے. رب تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بہترین موقع ہے. لوگوں یہ قرآن کا مہینہ ہے. لوگوں یہ قیام اللیل کا مہینہ ہے. یہ لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے. یہ مغفرت کو پا لینے کا مہینہ ہے. یہ دعاؤں کا مہینہ ہے. یہ بخشش کا مہینہ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کا مہینہ ہے. یہ انفاق فی سبیل اللہ کی کثرت کا مہینہ ہے. لوگوں یہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا ادا کرنے کا مہینہ ہے. یہ آنسوؤں کو بہانے کا مہینہ ہے. یہ ندامت کو اختیار کرنے کا مہینہ ہے. جو اس مہینے میں کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. جو ناکام ہوا جبریل کی بد دعا ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہوگی. آج حالات بہت نازک ہوتے چلے جا رہے ہیں. مسلمانوں نے ماہ رمضان کو کھانے اور پینے کا مہینہ بنا دیا. سحر میں اتنا کھاتے ہیں افطار تک ڈکاریں آتی ہیں. افطار میں اتنا کھایا جاتا ہے سحری تک ڈکاریں آئی جاتی ہیں. اور جب انسان زیادہ کھاتا ہے نا تو زیادہ نیند بھی طاری ہو جاتی ہے. نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے. اور اس مہینے کو کھانے اور سونے کا مہینہ بنا دیا گیا. یہاں کے کیا حالات ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن حیدرآباد میں میرے بچپن کی اگر بات کروں تو رمضان کے مہینے آتے ہی ہوٹلیں بند کر دی جاتی تھی. ایک آدھ ہوٹل ہوتی تھی جس کو کپڑے سے کور کر دیا جاتا تھا. اور ہم جب مدرسے سے چھٹی ملتی اور گھروں کے پاس آتے اور ہوٹل کو دیکھتے کہ کئی ہوٹلیں بند پڑی ہے. ایک ہوٹل جس کو کپڑے سے کور کر دیا گیا، ہم بولتے تھے کتنا کیسا مسلمان ہے، یہ شرم نام کی کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے کہ رمضان میں بھی دن میں ہوٹل کھلی رکھ رہا ہے اور کپڑا باندھ کے رکھ رہا ہے. لیکن اب حالات کیا ہے؟ اب تو بڑے بڑے ہورڈنگز لگائے جا رہے ہیں. 60 دن باقی ہے، 40 دن باقی ہے، 30 دن باقی ہے، 15 دن باقی ہے، 2 دن باقی ہے. آؤ ہمارے پاس کھاؤ. کھانے کا مہینہ آ گیا ہے. حریص کھاؤ، دہی بڑے کھاؤ، بریانیاں کھاؤ، مندیاں کھاؤ. کھاؤ کھاؤ کھاؤ. کھا 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 کر ایک مسلمان کھانے اور سونے کا مہینہ بنا دیا. یہ حالات ہو چکے ہیں.
صرف کھانے کے علاوہ اور کوئی فرصت ہی نہیں ہے۔ افطار کرتے ہی پہلے تو کونے ڈھونڈتے، ادھر سے ادھر سے گلیوں میں جا کے سگریٹ آپ پھونکنے کے لیے، یہ ایک طبقہ ہے۔ اور کچھ تو گٹکے، تمباکو، سکون نہیں ملتا، چین نہیں ملتا۔ اور کچھ روڈوں پہ ٹھہر کر ہوٹلوں کے پاس کھا رہے لپا لپ۔ کیا رمضان آ گیا، اس لیے رمضان آیا، کھانے اور پینے اور سونے کے لیے رمضان آیا، اور 50 ٹائم سونے میں گزار دیتے۔ گھر سے نکلتے کچھ تو بھی سامان لے کر آؤ، افطار کا ٹائم ہو رہا، مسجد میں آ کے سو جاتے۔ دیکھو مسجدوں کی کیا حالت ہے، گھر میں سونے کو نہیں ملتا، مسجدوں میں آ کے سوتے رہتے، عبادتیں کرو۔ پہلے کے لوگوں کا رمضان کیا تھا؟ آج سے 20-25 سال پہلے کی بات کروں، سینکڑوں، اتنی آبادی نہیں تھی، مختصر سے تھے مسلمان، اور کئی کلومیٹر تک سائیکلوں پر جاتے تھے، مساجد اتنی نہیں تھی، دور دور تک حقوق اللہ بھی ادا کرتے، حقوق العباد بھی ادا کرتے۔ شدت میں، گرما میں اگر روزے آتے تو سر پر کپڑا ڈال کے پانی ڈال لیا کرتے تھے، لیکن محنت کرتے، مشقت کرتے اللہ کا تقویٰ حاصل کرنے کے لیے۔ اور آج کے نوجوان سو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کھانے اور سونے کا مہینہ بنا دیا۔ شروع کے 10 دن بچوں کی شاپنگ میں گزریں گے، اس کے بعد کے 10 دن مردوں کی، عورتوں کی شاپنگ میں گزریں گے، اس کے بعد کے 10 دن مردوں کی شاپنگ میں گزریں گے۔ یہاں کا نہیں معلوم، لال بازار بھرا پڑا ہوتا ہے ہمارے یہاں، عورتیں شاپنگوں پہ شاپنگاں، کبھی چوڑیوں کی شاپنگ، کبھی چپلوں کی شاپنگ، کبھی دوپٹوں کی شاپنگ، کبھی بچوں کی شاپنگ، کبھی بڑوں کی شاپنگ۔ شاپنگ کا مہینہ بنا لیا گیا، کھانا، سونا اور شاپنگ کرنا، اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اور عورتوں پر اتنا ظلم ہوتا ہے، افطار سے 2 گھنٹے پہلے کچن میں، کیا بولے تو ابا کو دہی بڑے پسند ہیں، دیور کو دال پسند ہے، ساس کو پکوڑے پسند ہے، شوہر کو سب کچھ پسند ہے۔ ظلم ہو رہا ہے ہماری عورتوں پر۔ ہے کوئی گھر ایسا جہاں ساری کی ساری عورتیں تلاوت قرآن میں لگ جائے؟ شہر میں وہی حالت ہے، پکوان میں پورا کا پورا مہینہ گزر جاتا ہے۔ عورتوں پر بھی ظلم ہو رہا ہے، یہ رمضان گزر رہا ہے، کہاں سے تقویٰ آئے گا؟ کھانے اور پینے کا مہینہ بنا دیا گیا ہے۔ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرو، سب سے پہلے اللہ سے دعا کرو، دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کے سبب میری اور آپ کی مغفرت فرما دے۔ کرنے کے چند کام بتا کر بات کو ختم کروں گا۔ سب سے پہلے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ، دیکھیے گھنٹوں تقریر کرنا ضروری نہیں ہے، دل میں بات اتر جائے یہی کافی ہے، تھوڑا سا عمل مغفرت کے لیے کافی ہے۔ کرنے کے کام سب سے پہلے اللہ سے توفیق طلب کرو، اللہ رب العالمین ہم کو رمضان میں لیلۃ القدر عطا فرمانا، اور اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دینا۔ جس کی مغفرت نہیں ہوئی، جبریل کی بد دعا ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہوگی۔ اس لیے اللہ کے سامنے رو، گڑ گڑاؤ، مانگو، تڑپو کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت کر دے۔ پھر کرنے کا کام، گھر والوں کو بٹھائے، بات کرے، رغبت دلائے۔ گھر میں شاپنگ ہوئی تو بیٹھ کے بات کرتے نا، وہ فنکشن لیں گے، کھانے میں اتنے آئٹم رکھیں گے، ان کے بھی لوگوں کو بلائیں گے، ان کے بھی لوگوں کو بھی بلائیں گے، اتنے لوگوں کی نہیں اتنے لوگوں کی دعوت کریں گے، ان کے سسرال والوں کو بھی بلانا پڑتا، میرے اتنے دوست ہیں، میرے فلاں ہیں، وہ ہیں، مشورہ ہوتا نا، گھر میں تیاری ہوتی نا۔ رمضان کی تیاری کے لیے کیا مشورہ ہو رہا ہے گھر میں؟ رغبت دلائیں گھر والوں کو، یہ رمضان بہترین مہینہ ہے۔ گھر والوں کو بٹھائیں اور ان سے بات کریں کہ بھئی ہم پکوان میں زیادہ وقت نہیں لگائیں گے، ہماری گھر کی عورتیں عبادتوں میں ہم وقت گزاریں گے۔ یہ لذتوں کا مہینہ نہیں ہے،
یہ خواہشات کا مہینہ نہیں ہے، یہ چٹخارے لٹانے کا مہینہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا مہینہ۔ گھر والوں کو بٹھائیں، بات کریں اور سمجھائیں، قرآن کی تلاوت کی جائے گی، قرآن کو یاد کیا جائے گا۔ گھر میں کمپٹیشن رکھو سورہ رحمان یاد کرنے کا، گھر کے سبھی لوگ سورہ رحمان یاد کریں، اما پارا یاد کریں، پہلا پارا حفظ کریں۔ زندگیاں گزر رہی، وہ 2-4 صورتیں یاد ہے، وہی پڑھ رہے نماز میں، فجر میں وہی پڑھ رہے، ظہر میں وہی پڑھ رہے، عصر میں وہی پڑھ رہے، مغرب میں وہی پڑھ رہے، عشاء میں وہی پڑھ رہے، وہی صورتیں پڑھ رہے۔ کوئی دوسری صورت یاد کرنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ لوگوں کے ساتھ گپے مار لیتے بیٹھو وقت ہے، ہوٹلوں میں، چبوتروں پہ، سوشل میڈیا پہ اخبارات پڑھنے کے لیے وقت ہے، اللہ کا قرآن یاد کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ذرا آپ اپنے سینے پہ، میں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھو اور آپ اپنے سینے پر غور کرو کہ کب کوئی قرآن کی سورت یاد کری تھی۔ وہی سورت پڑھ رہے، سالوں گزر جا رہے، زندگیاں گزر جا رہے۔ اس رمضان میں کم از کم قرآن کی چند سورتوں کو یاد کرو جو یاد نہیں ہے۔ ابھی سے گھر والوں کو بولو کہ یہ سورتیں ہم مل کر یاد کریں گے انشاءاللہ۔ اس بار کچھ تبدیلی لائیں گے اپنی زندگیوں میں۔ رمضان آ رہے اور جا رہے، زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی۔ قرآن کو حفظ کرو، بزنس اور تجارت کو مختصر کر دو۔ بھائی میں جس بزنس سے تعلق رکھتا ہوں آپ کو میں بتاؤں، 11 مہینے جو انرجی نہیں لگاتے، اس 1 مہینے میں ہمارے لوگ انرجی لگا دیتے۔ میں جس بیک گراؤنڈ سے ہوں، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ اتنا اطمینان دیتا ہے کہ میں سب کچھ چھوڑ دے دیتا ہوں۔ پچھلے 3 سال سے 4-5 سال ہو گئے بزنس میں، 3-4 سال سے میں انڈیا میں ہی نہیں رہ رہا ہوں۔ نکل جانا ہے اللہ کے لیے، بس مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے، وہ دینے والی ذات اس کی ہے۔ دنیا کے پیچھے بھاگو گے، دنیا آگے آگے جائے گی اور ہم اس کے پیچھے پیچھے جائیں گے، اور اگر دین کے پیچھے لگ جاؤ گے، اللہ کی قسم اللہ دنیا خطروں میں ڈال دے گا۔ بزنس کو مختصر کر دے، تجارت کو مختصر کر دے ماہ رمضان میں، یقیناً اللہ برکتوں سے نواز دے گا۔ کام والوں پر بھی رحم کریں، جیسے گھر کی عورتوں پر میں نے بتایا کہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، کام والوں پر بھی رحم کریں۔ عربوں میں خاصیت ہے، ماہ رمضان آتے ہی کام والوں کے ساتھ نرمی کرتے ہیں۔ جہاں 10 گھنٹے عام دنوں میں کام لیتے ہیں، وہاں 3-4 گھنٹے میں کام نپٹا کر انہیں چھٹی کر دیتے ہیں۔ زمین والوں پر رحم کریں، ان کے اوقات میں کمی کرے، نرمی سے کام لے، اور کرنے کے کاموں میں سے ایک اہم کام طہارت کے احکامات کو سیکھ لے۔ 30 35 40 50 برس کی زندگی ہو گئی، مسنون غسل کرنے کا طریقہ نہیں آتا، غسل کرنا نہیں آتا جی مسلمانوں کو۔ کہاں سے نمازیں ان کی درست ہوگی، کہاں سے ان کی عبادتیں درست ہوگی؟ وقت ہے، علماء موجود ہے، اہل علم کی قدر کرو، کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے۔ عمر چاہے ابھی کچھ بھی ہو جائے، طہارت کے احکامات سیکھ لو، مسنون طریقہ طہارت کا سیکھ لو۔ جو لوگ قرآن اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں وہ بھی یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوہرا اجر رکھا ہے، لیکن محنت کرو۔ کب تک اٹک اٹک کر پڑھو گے؟ کب تک غلطیاں کرو گے؟ روانی کے ساتھ پڑھنے کے لیے کوشش کرو، اور کچھ صورتیں یاد کر لو، نوافل میں ان صورتوں کو تلاوت کرتے چلے جاؤ۔ مدرسے میں حفظ قرآن کے موقع پر جو اساتذہ نے سکھایا تھا کہ جو صورتیں حفظ کر لیتے ہو ان کو نفل نمازوں میں پڑھتے چلے جاؤ، آموختہ پکا ہوتا ہے۔ تو یہ کام آپ بھی کریں، چند صورتیں حفظ کر لیں، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کر لیں، گھر والوں کو چند صورتیں حفظ کرنے کے لیے کہیں، بچوں کو جمع کرو، بھائی کے بچے ہوں گے، بہن کے بچے ہوں گے، اور بھی خاندان میں بچے ہوں گے، ان بچوں کو بٹھا کر کہو کہ جو اللہ تعالیٰ کے 99 نام
رمضان میں یاد کر لے گا، عید کے موقع پر انہیں اتنا تحفہ دیا جائے گا۔ اللہ کے 99 نام اپنے بچوں کو یاد کراؤ، اس رمضان میں کریں گے۔ عیدی دیتے نا بھائی، رمضان میں کتنی دیتے عیدی؟ 50 روپے، 100 روپے ایک بچے کو، 200 روپے، اور بچوں کو کہہ دی جائے کہ 1000 روپے عیدی ملے گی۔ کتنے بچوں کو 1000 روپے عیدی؟ ہاتھ اٹھاؤ، نہیں ہونا؟ ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھائے تو ملتی انشاءاللہ، ہاتھ اٹھاؤ۔ شرما جا رہے بچے، عید کے موقع پہ بتاتے بس۔ تو ان بچوں کو اللہ تعالیٰ کے 99 نام یاد کرنے کے لیے کہا جائے، اور کہا جائے کہ جو بچہ 99 نام اللہ تعالیٰ کے عید کے موقع پر سنائے گا اس کو 1000 روپے عیدی دی جائے گی۔ یہ تربیت ہونی چاہیے، حالانکہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے۔ اگر بچہ ایک اللہ تعالیٰ کے 99 نام یاد کر لیتا ہے اس رمضان میں، کم از کم اتنا تو کرو۔ زندگیاں گزر رہی ہے داڑھیوں کو مڈاتے مڈاتے مڈاتے، اس رمضان میں عہد کر لو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تباہ و برباد ہونے نہیں دوں گا۔ زندگیاں گزر رہی ہیں، چھلرے کاٹ رہے، اور حجام کے کوڑے دان میں نبی کی سنت کو پھینک کر آ رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ، دل گھبرا جاتا ہے یہ جملے جو مسلمان عمل کر رہے ہیں وہ کہتے ہوئے بھی۔ پھر پوچھے کہ بھائی کہاں سے آ رہے؟ چہرہ بنا کے آ رہا ہوں۔ بولا کہ بھائی چہرہ بنا رہے کہ بگاڑ رہے؟ مرد کا چہرہ داڑھی سے بنا ہوا ہے، عورت کا چوٹی سے بنا ہوا ہے۔ اللہ نے عورتوں کو خوبصورتی بخشی چوٹیوں کے ساتھ، مردوں کو خوبصورتی بخشی داڑھیوں کے ساتھ۔ داڑھی مڈا کے کہتا ہے کہ چہرہ بنا کیا؟ اللہ کی پناہ، کسی کو تکلیف دینا مقصد نہیں ہے۔ لوگوں، ایک دن آئے گا منو منڈی کے نیچے دفن کر دیے جاؤ گے۔ اللہ کے نبی کی سنتوں کے مطابق زندگی گزار لو، شاید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کر دے۔ ابھی عہد کر لو، اب تک جو ہوا سو ہوا، اس رمضان میں نبی کی سنت کے ساتھ چمٹ جاؤ گا۔ کم از کم چہرے تو نبی جیسے بنا لو صلی اللہ علیہ وسلم، چہرے تو نبی جیسے بنا لو، معاف کرو داڑھیوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز باہر آتی تھی جب یہ کہتے خالف الیہود، خالف المشرکین، خالف المجوس۔ لوگوں، یہودیوں کی مخالفت کرو، مشرکین کی مخالفت کرو، مجوس یعنی آتش پرستوں کی مخالفت کرو۔ کیسے؟ داڑھیوں کو معاف کرو۔ اور ہم چہرہ بگاڑ رہے ہیں، داڑھیوں کو معاف کرو۔ اللہ کے لیے اب تو سدھر جاؤ، کم از کم چہرہ مسلمانوں جیسا بنا لو۔ ابھی کون سے حالات دیکھ رہے ہیں مسلمانوں؟ ابھی کس طرح سے جو ہے نا مسلمان پستی کا شکار ہو رہے ہیں۔ ابھی آج کے بعد جتنے سن رہے ہیں، جتنے اس مسجد میں ہیں، آج سے عہد کر لو کہ آج کے بعد نبی کی سنت کو کاٹ کر کبھی حجام کے کوڑے دان میں نہیں پھینکوں گا۔ کبھی غور کیا؟ نبی کی سنت کو کٹوا کر کوڑے دان میں پھینک رہے ہیں۔ اس رمضان میں عہد کر لو، اور حفظ قرآن کے علاوہ ہمارے گھروں میں کم از کم صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہونی چاہیے۔ یہ احادیث کی وہ دو کتابیں ہیں جس پہ امت کا اجماع ہے۔ کوئی بھی فرقے والے رہنے دو، کوئی بھی مسلک والے رہنے دو، کوئی بھی جماعت، سب کا ماننا ہے کہ قرآن کے بعد اگر کوئی صحیح کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے، اور اس کے بعد اگر بھی ہے تو صحیح مسلم ہے۔ یہ دو کتابیں گھر میں رکھو، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ، آپ کے کھانے پینے کے آداب، آپ کے بستر پہ کروٹ بدلنے کے آداب، آپ کے شب و روز کے تمام معاملات اس کے اندر موجود ہیں۔ بڑی بڑی کتابیں ہوتی ہیں، سلیبس ہوتے ہیں، بچوں کے جو ہے نا کالجوں کے سلیبس، اسکولز کے کتابیں موجود ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کن کن کے گھروں میں؟ ہاتھ اٹھائیے، 1 2 اور
3, بس اتنا ہی. عہد کر لو کہ اس رمضان میں کم از کم صحیح بخاری گھر میں ہوگی انشاءاللہ. پڑھیں گے نبی کی سیرت انشاءاللہ. اور یہ وہ کتاب ہے جس کو دیوبندی بھی مانتے, بریلوی بھی مانتے, حنفی بھی مانتے, شافعی بھی مانتے, مالکی بھی مانتے, حنبلی بھی مانتے. سب کا ماننا ہے. عمل کرتے ہے ہی نہیں تو کہاں سے عمل کریں گے؟ پڑھتے ہی نہیں, مانتے سے عمل کہاں سے کریں گے؟ تو اس رمضان میں کم از کم گھر والوں میں قرآن کی آیت تفسیر کے ساتھ اور حدیث کا درس خود سے کریں. مساجد میں تو دروس ہوتے ہی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ صبح شام کے اذکار کی عادت ڈالیں. صبح شام کے اذکار مسلمانوں کی لیے بے انتہا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے تو عمرے کا سفر باندھ لے. رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماہ رمضان میں عمرہ کرنا میری صحبت میں حج کرنے کے برابر ہے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حج کرنے کا ثواب, رمضان میں عمرہ کرنا, اتنی بڑی خوش نصیبی. اللہ اکبر. بڑے بڑے لاکھوں روپے ٹریولز میں دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے یہاں تو نوجوانوں کے گروہ جاتے رہتے ہیں, اور جو جا کر آتے ہیں وہ جا کر آتے ہیں تو کم خرچے میں ہو جاتا ہے. آن لائن فلائٹ کے ٹکٹس بھی بک ہو جاتے ہیں, وہاں جا کر ہوٹلیں بھی مل جاتی ہے, کم سے کم میں بھی ہو جاتا ہے. پیسہ معنی نہیں رکھتا. اللہ کی قسم آپ نیت کرو, اللہ اسباب بنا دے گا. اگر اللہ نے موقع دیا ہے اللہ سے مانگ کر رمضان میں عمرے کے لیے نکل جاؤ. زکوٰۃ کا حساب و کتاب کر لو. یہ مال اللہ رب العالمین کا عطا کردہ مال ہے. اگر مالوں میں سے زکوٰۃ نہیں نکالو گے یہ مال دنیا میں تو رہ جائے گا, لیکن جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے یہی مال اژدہے کی شکل میں آ کر جبڑوں کو پھاڑ دے گا. اسی مال کو سونے اور چاندی میں تبدیل کر کر داغ دیا جائے گا, جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیا جائے. لہذا زکوٰۃ کا حساب و کتاب کر لے. مساجد سے چمٹ جائیں. ہاں رمضان میں مساجد سے چمٹ جائے. اب مساجد سے چمٹ جائے بولے تو آ کے سو جاؤ نا کو مسجدوں میں. ادھر ایک پیر جا رہا, ادھر ایک پیر جا رہا, ادھر ایک ہاتھ جا رہا, ادھر ایک ہاتھ جا رہا. وہ بیچارے نماز پڑھنے کے لیے نفل پڑھنے کے لیے آئے تو اس کو جگہش نہیں مل رہی. 4 جنے سو رہے, پوری صف میں جو ہے نا پھیل کے احساس ہو جا رہے, عبادت کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا. گھروں میں جا کے سونا. رمضان میں مسجدوں میں سوتے ہیں نہیں میرے بھائی. مساجد کا تحفظ. لہذا اعتکاف کے لیے ابھی سے تیاری کر لیں. اگر عمرہ پر نہیں جا سکتے تو کم از کم ماہ رمضان میں اعتکاف جیسی عبادت کو بجا لائیں. اور اس کے علاوہ ایک آخری بات جو آپ کو کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, وہ یہ کہ رمضان جب آتا ہے لوگوں میں فطری طور پر دینی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. لوگوں کے مزاج میں دین کی رغبت آ جاتی ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو توحید کی دولت سے مالا مال کیا ہے الحمدللہ. اس توحید کو لوگوں میں عام کرو. میں نے شروع میں بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا تو سب سے پہلے سیدنا علی کو حکم دیا کہ جاؤ لوگوں کے کھانے پینے کا بندوبست کرو. لوگ آئے اور کھانے پینے کے بعد ان کو توحید کی دعوت دی. ہم بھی ایسے ہی کریں. رمضان میں یقیناً ایمان والوں کو تو کھلانا ہی چاہیے. جو متقی پرہیزگار لوگ ہیں وہ حق رکھتے ہیں کہ ہم اپنے دسترخوان کی ان کو زینت بنائیں, لیکن ان کے علاوہ وہ لوگ جن تک ابھی توحید پہنچانی باقی ہے ان کو بھی افطار کرائیں. ایک کھجور سے ہی صحیح, تھوڑی سی افطاری کے ساتھ ہی ان کو افطار کرائیں. اور بہت بہترین طریقہ آپ کو سکھا کر جا رہا ہوں. ان کو سوال کرنا ہے کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو بھوک اور پیاس کی شدت کے علاوہ کچھ حاصل ہی نہیں ہوگا, یعنی ان کا روزہ قبول ہی نہیں ہوگا.
جانتے ہو روزہ کب قبول ہوتا ہے؟ رمضان کیوں آیا؟ وہ آپ سے سوال کریں گے وہ کیوں؟ فرمانا کہ تقوی حاصل ہونے کے لیے، جیسے میں نے آیت سنائی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کا مقصد تقوی ہے۔ پھر سوال کرو، پوری آیت اگر آپ نہیں بھی پڑھے تو یہ بتاؤ کہ روزے کا مقصد تقوی ہے، لعلکم تتقون، اتنا تو یاد کرو۔ اللہ فرما رہا کہ تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اب پھر دوسرا سوال کرنا، پہلا سوال رمضان کا روزے کا مقصد کیا ہے، انہوں آپ سے پوچھتے کیا ہے، آپ بولنا تقوی۔ دوسرا سوال کرنا تقوی کیسے حاصل ہوتا؟ اب آپ بولیں گے مول صاحب میرے کچھ نہیں معلوم، تو پورا درس میں شروعات میں وہی دیا، تقوی اللہ تعالیٰ کی توحید سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک دو آیتیں یاد کر لو رمضان سے پہلے دعوت دینے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے انسانوں عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تم جہنم کی آگ سے بچا لیے جاؤ۔ سمجھا دیا کہ تقوی توحید سے حاصل ہوتا ہے۔ دعوت دو ان کو، توحید کے بارے میں بتاؤ، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت بتاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے الوہیت بتاؤ، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات بتاؤ، اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اس کی ربوبیت، اس کے اسماء و صفات، توحید بتاؤ۔ اور پھر بتاؤ کہ جن کو تقوی حاصل ہو جاتا ہے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ کون ہے اللہ کے ولی؟ کون ہے؟ اگلی ہے الذین آمنوا، کون ہے بھائی اللہ کے ولی؟ بڑے بڑے چوٹیاں ڈال لینے والے، ایسا 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 پھیرے لگانے والے، اور آنکھوں کے اندر جو ہے نا وہ کیا کی چھپا لے رہا، کہاں کی یوں یوں دیدے باہر نکال لے رہا، اللہ کا ولی ہو جاتا۔ زندگی میں غسل نہیں کر رہا، اللہ کا ولی ہو جاتا۔ برہانہ پھر رہا، اللہ کا ولی ہے۔ نماز کبھی نہیں پڑھا، اللہ کا ولی ہے۔ توحید کے بارے میں نہیں معلوم، اللہ کا ولی ہے۔ قبروں کی مٹی چاٹ رہا ہے، اللہ کا ولی ہے۔ قبروں کے پھیرے لگا رہا ہے، اللہ کا ولی ہے۔ دھاگا باندھ رہا ہے، اللہ کا ولی ہے۔ توغرے لگا رہا ہے، اللہ کا ولی ہے۔ لیمو ناریل میں ایمان ہو گیا، اللہ کا ولی ہے۔ بلی رستہ کاٹ رہی، ڈر جا رہا، اللہ کا ولی ہے۔ ہلاوے کے کاٹ مار ڈال دے رہا، اللہ کا ولی ہے۔ کالا ٹیکا لگا دے رہا، اللہ کا ولی ہے۔ طلسمی موتی استعمال کر رہا، اللہ کا ولی ہے۔ غیر اللہ کے برتنا چاٹ رہا، اللہ کا ولی ہے۔ قبروں پہ قربانی کر رہا، اللہ کا ولی ہے۔ قبروں کی عودی چاٹ رہا، اللہ کا ولی ہے۔ قبروں کے اندر منڈیاں ڈال دے رہا، اللہ کا ولی ہے۔ کون ہے اللہ کا ولی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لانے کے بعد تقوی کی زندگی گزارتا ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ قرآن بتاتا اللہ کا ولی کون؟ ہر غیرہ غیرہ نتو خیرہ، اللہ کا ولی بن جاتا۔ رب کا ولی وہ جو ایمان لانے کے بعد ایمان پر استقامت کے ساتھ جم جاتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اور تقوی کی زندگی گزارتا۔ یہ دعوت دو لوگوں کو۔ ہم اولیاء اللہ کے منکر نہیں ہیں، لیکن ہم ولی اس کو مانتے ہیں جس کو رب نے ولی بنایا۔ ہم ولی اس کو مانتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پے کر ہو جاتا ہے۔ اور کیسے نہ مانے، رب نے قرآن میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور رحیم۔ اے نبی کہہ دیجیے ان سب سے جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ کی اتباع کرے، آپ کی پیروی کرے، آپ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، آپ کی احادیث کے مطابق زندگی گزارے، آپ کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارے، بدلے میں اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ، میں اللہ ان سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ ہماری محبت کتنی سچی، کتنی کھری، کتنی مضبوط پڑ نہیں جاتی۔
لیکن اللہ اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنی زندگی گزارتا ہے. اور آخری بات بتا کر بات کو ختم کرتا ہوں. لوگوں جانتے ہو جب اللہ کسی بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو جبریل امی کو بلاتا ہے اور بتا ہے جبریل یہ جو فلاں ابن فلاں ہے نا میں اس سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل امین اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں اور جبریل آسمان کی مخلوق میں منادی لگا دیتے ہیں اور ساری آسمان کی مخلوق اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتی ہے. اللہ اکبر. اور وہ بندہ دنیا والوں میں بھی مقبول کر دیا جاتا ہے. ایمان والے جب اس کو دیکھتے ہیں ان کی ایمان کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے, وہ ہوں گے جو ایمان لانے کے بعد تقوی کی زندگی گزاریں گے. میں نے بتایا رمضان آیا تقوی حاصل کرنے کے لیے اور جس کو تقوی مل جاتا ہے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. اور تقوی کے لیے بنیاد اللہ رب العالمین کی توحید ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور تقوی کے لیے بنیاد بھی اللہ کی توحید ہے اور اس کی چوٹی بھی اللہ کی توحید ہے. اللہ کی توحید سے تقوی آئے گا. جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا تقوی مضبوط ہوگا. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پر اس پر استقامت کے ساتھ جم گئے تو فرشتے نازل ہوتے ہیں, کیا کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا, خوف مت کھاؤ غمگین مت ہو جاؤ, تمہیں تو بشارت ہے ان جنتوں کی جن کا تم سے وعدہ کیا گیا. لوگوں ماہ رمضان دستک دے رہا ہے, اپنے آپ کو فارغ کر لو. کپڑے خریدنے ہیں عید کے رمضان سے پہلے خرید لو, تجارتیں دیکھنی ہے رمضان سے پہلے دیکھ لو, اور جو دنیاوی مصروفیات ہے رمضان سے پہلے ان سے فارغ ہو جاؤ. ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے مساجد سے چمٹ جاؤ. اللہ نے مال دیا ہے, موقع دیا ہے, عمرے کے لیے نکل جاؤ. اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں جھونک دو. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ماہ رمضان کی برکتوں سے نواز دینا. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا, اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دینا, اللہ ہمیں ليلۃ القدر نصیب فرما دینا. اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے ماہ رمضان مغفرتوں کا سامان بنا دینا. اللہ سارے عالم کے مسلمانوں پہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دینا. اللہ سارے عالم کے مسلمانوں پہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دینا. اللہ بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دینا. اللہ وہاں کے بچوں پہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دینا. اللہ وہاں کے بزرگوں پہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دینا. اللہ وہاں کی عورتوں پہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دینا. اللہ وہاں کے جوانوں پہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دینا. اللہ وہاں کے مسلمانوں پہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دینا. اللہ ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما دینا. اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دینا. اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما دینا. اللہ ہمارے مساجد کی حفاظت فرما دینا. اللہ ہماری عوام کی حفاظت فرما دینا. اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرما دینا. اللہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرما دینا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پلا دینا. اللہ جب تک زندہ رکھنا دین اسلام کا خادم بنا کر زندہ رکھنا, اور جب موت عطا فرمانا اسی دین کی خدمت میں موت عطا فرمانا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.